میرے محترم بھائی اور بزرگوں، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو ہم درود شریف پڑھیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور قرآن عطا فرمایا، اور اللہ کا حبیب جو انبیاء کا سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کی امت کے اندر ہمیں رہنے کی ایک عظیم دولت عطا فرمائی۔ ایک بات آپ کو میں کہوں، ہمارے نبی جب معراج تشریف لے گئے تو معراج اللہ کے دربار میں جا کر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اللہ کے حبیب جب اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب، جب کوئی مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو کبھی کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ آپ یہاں آئے ہو، کون سا تحفہ لے کر آئے ہو؟ اللہ کے حبیب نے اللہ کے سامنے کون سا تحفہ پیش کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میرے رب زبانی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، ساری عبادتیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ نے اس تحفے کا بدلہ کون سے تحفے سے عطا فرمایا؟ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حبیب، میرے نبی، آپ پر سلامتی، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت آپ پر ہو۔ اللہ کے نبی نے جب یہ تحفہ قبول کیا تو ہمارا نبی ہمیں معراج میں نہیں بھولا۔ اللہ کے سامنے ہمارے نبی نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہا کہ تو پھر میری امت پر بھی سلامتی، میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلامتی۔ جبرائیل علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے، ایک تحفہ ادھر سے ہے، ایک تحفہ ادھر سے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی ان باتوں کو سنا، جبرائیل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دی عظیم خالق اور مالک ہیں اور عظیم امام الانبیاء ہیں۔ ان دونوں کی باتوں کو سن کر کے جبرائیل علیہ السلام نے شہادتین اپنی زبان سے ادا کی، یہ بن گیا تشہد۔ ہمارے چھوٹے نعت خان نے بڑی عظیم محفل کو جمایا، نور ہی نور نظر آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا۔ میرے بھائیوں، جلسہ تو ان معصوم بچوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے معمر علماء ربانیین، علم میں بھی مجھ سے بڑے، عمل میں بھی بڑے، زہد اور تقوی کے اندر بھی آگے ہیں۔ ایسے بزرگوں کی موجودگی کے اندر بولنا، میرے بھائیوں، مجھے تھوڑی شرم بھی آ رہی ہے، پر مجھے حکم دیا اور میرے ان بزرگوں نے بھی مجھے اجازت دی، اس لیے دو بول بولنے کی میں ہمت کرتا ہوں، اور ان بزرگوں کی ماتحتی میں ہم بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی غلطی ہو تو آپ ہماری تربیت بھی فرمائیں گے۔ ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے میرے بھائیوں، جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، قرآن مقدس کو دیکھنا عبادت، ایسے علماء کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ان کی اللہ تعالیٰ قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر ان کی عظمت نصیب فرمائے، پیدا فرمائے۔ یہاں ہماری ماں بہنیں ہیں، اور ماں بہنوں کو خاص یہ بات میں سنانا چاہتا ہوں۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ماں بہنوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ ارے جس ماں نے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلاتی رہی،
اپنی جوانی کو گلاتی رہی اور اپنی بہترین جوانی کو پگھلاتی رہی، اس کے بعد اپنی گود میں سلاتی رہی، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، بچے کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھا، اور بچے کی بھوک اس نے سمجھی، اس کی تکلیف ماں نے سمجھی۔ اس ماں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، باپ تو صبح اٹھ کر کے ناشتہ کر کے وہ تو کام کاج پر چلا جاتا ہے، معصوم بچوں کو تیار کون کرتی ہیں؟ مائیں کرتی ہیں۔ تیار کر کے اسکول کون بھیجتی ہیں؟ مائیں بھیجتی ہیں۔ تیار کر کے فکر کے ساتھ مدرسہ میں استاذ کو حوالے کرنے کے لیے کون آتی ہیں؟ مائیں آتی ہیں۔ ان ماؤں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ میری ماں اور بہنیں، آپ سنیں کہ کائنات کا سب سے بڑا معلم، کائنات کا سب سے بڑا استاذ، کہ جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو آباد کیا، جس کے صدقے میں اللہ نے اتنے بڑے بڑے ستارے، اتنے بڑے بڑے پلینٹس اللہ نے بنائے، وہ کائنات کا بہترین معلم ہے، بہترین مربی ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، ان کی تربیت، پرورش، دیکھ بھال ایک عورت نے کی ہے۔ فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد، مائیں اور بہنیں دھیان سے سنیں۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے نبی تکلیف محسوس کرنے لگے ان دو ہستیوں کے بغیر۔ آپ کی طرف توجہ کس نے دی؟ چچا ابو طالب، چچا ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد، حضرت علی کی ماں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساس، حضرت امام حسن اور حسین کی دادی، فاطمہ بہو بھی فاطمہ، ساس بھی فاطمہ، دونوں فاطمہ۔ اللہ کے حبیب نے جب ان کا وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا، فاطمہ بنت اسد کا، ہمارے نبی کی بہت دیکھ بھال کی۔ ہمارے نبی نے ان کے میت کے سامنے بیٹھ کر کیا فرمایا کہ فاطمہ، تم نے کبھی بھی میری آمینہ کی یاد نہیں آنے دی، اور تم نے کبھی بھی میرے ابا عبداللہ کی یاد نہیں آنے دی۔ تو بھوکی رہی، مجھے تو نے کھلایا، اور اپنے پریوار کے بچوں سے پہلے کپڑے تو نے مجھے پہنائے، اور صاف ستھرے کپڑے پہنائے۔ جب کبھی بھی میں غم زدہ رہا تو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، جب کبھی میری آنکھ سے آنسو بہے تو نے کپڑے سے آنسو، میرے آنسو تو نے پوچھے۔ فاطمہ، تو دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، میں غمزدہ ہوں، غمگین ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فاطمہ کی جب قبر تیار ہو جائے تو مجھے خبر دو۔ فاطمہ بنت اسد کی قبر کھودی گئی، اللہ کے حبیب قبرستان تشریف لے گئے، آپ قبر میں اترے، آپ قبر میں لیٹ گئے، جیسے مردے کو لٹاتے ہیں، آپ قبر میں لے گئے، پورے سو گئے۔ پھر آپ قبر میں کھڑے ہوئے، آپ نے فاطمہ بنت اسد کی لاش مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ ہمیشہ امی جان کہتے، فاطمہ بنت اسد کو اپنی امی جان کہتے، ماں کہتے۔ آپ نے ان کو لٹایا۔ جس وقت ان کو غسل دیا جا رہا تھا، عورتوں کو اپنی نبوت والی چادر عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا عورتوں کو کہ فاطمہ کے کفن کے اندر میری چادر کو بھی شامل کر لو، اللہ اس کی برکت سے جنت کا بہترین لباس پہنائے گا۔ فاطمہ بنت اسد کے حق میں آپ نے فرمایا، آپ قبر میں ہیں، آپ نے آپ کی لاش مبارک کو اتارا، آپ باہر نکلے، آپ نے مٹی ڈالی، 5 قبروں کے اندر آپ اترے ہیں، ان میں ایک فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے۔ میری ماں اور بہنیں، یہ کائنات کا بہترین استاذ ہیں،
اس کی دیکھ بھال، اس کی خدمت کس نے کی؟ عورت نے کی۔ آپ عورت ذات ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ایک ڈاکٹر کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، ماں کو اچھی طرح پتا ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ ڈاکٹر کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے کہ یہ کیا کہنے جا رہا ہے بچہ، ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر کیا چوک ہے۔ ماں اچھی طرح جانتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں، آپ بڑی خوش قسمت ہیں کہ آپ کی گود کے اندر ایسے معصوم بچے پلتے ہیں جو اپنی پیاری میٹھی معصوم زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ ان کی گٹی کے اندر ایمان ہے، ان کی زبانوں پر ایمان ہے۔ میری ماں اور بہنیں، ان بچوں کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس عطا کرے گا۔ معصوم بچوں کی خدمت، ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ایک روایت ہے بدور السافرہ کے اندر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک مقام ہے جس کا نام ہے دار الفرح۔ یہ کتاب پوری جنت کے حق میں ہے، بدور السافرہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو معصوم بچوں کو ہنسائے، معصوم بچوں کو پیار کی نظر سے دیکھے، انہیں خوش رکھے، انہیں کچھ کھلائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر دار الفرح مقام عطا کرے گا۔ ان معصوم بچوں کو مائیں مکتب کے حوالے کرتی ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ اساتذہ، بلکہ اس دور کے زندہ ولی اگر کوئی ہیں، زندہ ولی، تو مکتب کے اساتذہ ہیں جو معصوم بچوں کو پڑھاتے ہیں، انہیں خوش رکھتے ہیں اور ان کی ایک ایک نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں اور ان کو ہنساتے ہیں۔ ایک باپ جیسی شفقت دیتے ہیں اور باپ کا پیار دیتے ہیں اور اپنا بچہ سمجھ کر کے ان کو پڑھاتے ہیں، تو ان سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ کتنے بڑے ولی ہیں۔ اللہ کے حبیب معصوم بچوں سے بڑی محبت کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے لائے جاتے، ہمارے نبی کی گود میں رکھے جاتے، آپ ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے، آپ دم کرتے، پڑھ کے پھونکتے، برکت کی دعائیں دیتے۔ قیس ایک مرتبہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئی، اللہ کے حبیب کی گود میں بچہ رکھا، آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا، آپ نے دم کیا، آپ نے دعائیں دی، بچے نے پیشاب کر دیا۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات کی گود کے اندر چند بچوں نے پیشاب کیا، قیس کا لڑکا بھی پیشاب کرنے والے بچوں میں ہے۔ قیس کیا کہہ رہی ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ کا کرتا اتار دو، میں جلدی جلدی دھو دوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، آپ کے بچے کا پیشاب ہے، آپ نے اپنے دست مبارک سے دھویا، اپنے ہاتھ سے دھویا۔ یہ بچے کے ساتھ پیار ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہے، فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ کام بتاتے۔ اب چھوٹا بچہ اگر باہر نکلے گا، ماں کوئی کام بتاوے تو راستے میں بچے کھیلتے ہیں تو وہ بھی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ انس فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے ایک کام کے لیے بھیجا، مدینے کے بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر ہو گئی، اللہ کے نبی کو لگا کہ پتہ نہیں انس ماں کے گھر چلا گیا یا پھر کام ہی کو بھول گیا۔ اللہ کے حبیب اپنے گھر سے نکلے انس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ انس بن مالک چھوٹے بچے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں تو آرام سے بچوں کے کھیل کو دیکھ رہا تھا، آپ نے پیچھے سے آ کر مجھے کہا انس پتہ ہے تو کام کے لیے نکلا ہے؟ کہو میں تو کام بھول گیا۔ یہ انس سے محبت۔ حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری امی نے انگور کے چند دانے ایک پیالی کے اندر رکھ کر کے مجھے کہا اللہ کے حبیب کو دے کر آؤ۔ میں وہ انگور لے کر اللہ کے نبی کے پاس جا رہا تھا، راستے میں مجھے خیال آیا کہ لاؤ ایک ٹیسٹ کروں۔
ایک دانہ لیا کھایا تو انس فرماتے بہت میٹھا لگا. تو میں نے راستے میں دوسرا دانہ اٹھایا, تیسرا اٹھایا, اللہ کے نبی کے دروازے تک پہنچا, اتنے میں سب انگور ختم. اب وہ پیالی کھا لی. اب میں سوچنے لگا کہ ادھر ماں کو کیا کہوں, ادھر اللہ کے نبی سے کیا کہوں. چپ چاپ میں اللہ کے نبی کے دروازے سے واپس لوٹا اور میری ماں کو پیالی دے دی. ماں نے پوچھا بھی نہیں کہ بیٹا دے کر آیا کیا, وہ سمجھے کہ دے کر آیا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ دوسرے دن اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لائے, میں بھی موجود تھا. میری ماں نے کہا یا رسول اللہ انگور کیسی تھی, میٹھی تھی. آپ نے کہا کون سے انگور؟ کہا کل وہ انس میرا یہ لے کر آیا تھا. کہا یہ تو لے کر نہیں آیا. انس سمجھ گئے تو انس نے خیر سمجھی کہ خلاصہ ہی کر لوں کہ وہ انگور کیا ہوئی. کہا یا رسول اللہ میں لے کر آ رہا تھا لیکن مجھے شوق ہوا کہ کھاؤں تو مجھے میٹھی لگی, میں کھاتا رہا, آپ کے دروازے پر پہنچا تو سب ختم. میں نے چپ چاپ آ کر پیالی دے دی. انس فرماتے اس کے بعد میرا نبی جب کبھی بھی میرے ساتھ مذاق کرتا تو میرے پیٹ پر یوں انگلی مارتا اور کیا کہتا ہمارا نبی, انس میرے انگور اس میں ہیں, یعنی تیرے پیٹ کے اندر ہے. یہ محبت بچوں کے ساتھ, یہ مکاتب کے بچوں کو یہ پیار دیتے ہیں اساتذہ اپنے بیٹے سمجھ کر کے. یہ انس بن مالک کے بھائی وہ پکشی سے بہت پیار کرتے تھے, پکشی ان کو بہت اچھا لگتا. ایک بار ان کے ہاتھ میں آ گیا طوطا, پوپٹ. اب یہ ہاتھ پھیرتے اس کو گمبھیر کر دیا, پکڑ کے دوری باندھ کے ٹیسٹ کر کے کتنا اونچا جاتا ہے. اب وہ مر گیا. اب وہ پرندہ مر گیا تو انس بن مالک کے بھائی بہت غمگین ہو گئے. جیسے کوئی مر جاتا ہے تو ایک ماتم ہوتا ہے, تو ہمارے نبی نے ایک مرتبہ اس بچے کو دیکھا کہ غمگین ہے. آپ نے کیا کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر, ارے ابو عمیر یہ تیرا پکشی کتنا بے وفا ہے کہ تجھ کو تنہا چھوڑ کے چلا گیا اور تیری پرواہی نہیں کی تو تنہا رہ گیا. آپ اس طرح مذاق کرتے تھے. آپ بچوں کو جب پیار بوسے دیتے تو قبیلے جو ٹرائبل سسٹم تھی عرب کی وہ بڑی عجیب و غریب تھے, اور جتنے بھی ٹرائبل لیڈرز تھے وہ تو کرنے والے تھے جیسے دیہاتی ہوتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہمارے نبی کو کہ آپ بچوں کو پریم کرتے ہو, آپ بچوں کو بوسا دیتے ہو, ہم تو نہیں دیتے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے رحمت نہ رکھی ہو, کھینچ لے ہو, ہم کیا کریں. آپ بتاتے کہ بچوں کے ساتھ اس طرح شفقت کی جاتی ہے, بچوں کے ساتھ پیار کا معاملہ اس طرح کیا جاتا ہے. یہ شریعت ہے میرے بھائیوں, شریعت اور دین ہم نے مسجدوں کے اندر بند کر دیا ہے. 5 وقت کی نماز کو ہم نے دین اسلام سمجھا ہے. پوری زندگی ہمارا نبی ہمیں بتا کر گیا, ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی, خالی ہم نے نماز اور رمضان کے روزوں کو دین سمجھ لیا. میرے بھائیوں یہ قرآن مقدس اتنی عظیم دولت ہے, اتنی عظیم دولت ہے کہ اس عظیم دولت کے ہوتے ہوئے بھی میرے بھائیوں اگر ہم اللہ کا قرب حاصل نہ کر سکیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہ کر سکیں تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آپ نے ایک پتھر کا نام سنا ہوگا پارس. پارس پتھر ہوتا ہے, بہت قیمتی ہوتا ہے. بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ سونے سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں, اور بعض ہیرے ایسے ہوتے ہیں جو کروڑوں میں بکتے ہیں. ایک تیل کا بیپاری بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکان والوں کے پاس باٹ نہیں ہوتے تو کبھی پتھر رکھتے, 1 کلو گرام 2 کلو گرام ایسے پتھر رکھتے ہیں اور پتھر کو ترازو کے اندر رکھ کر کے وہ تولتے ہیں. ایک جوہری جس کو تیل کی ضرورت تھی وہ تیل لینے کے لیے گیا تیلی کے پاس. اب وہ پتھر کو پہچانتا تھا, تیلی تیل کو پہچانتا تھا, وہ پتھر کو نہیں پہچانتا تھا.
اب اس نے جب تیل مانگا تو ایک ترازو کے اندر تیل رکھا, ایک ترازو کے اندر پتھر رکھا. جوہری نے دیکھا کہ یہ تو پارس پتھر ہیں, اس نے اٹھا کر دیکھا یہ تو پارس ہیں. اب دیکھا کہ بیچارہ پارس گھر میں اتنا قیمتی پتھر ہے اور یہ تیل بیچ رہا ہے, اسی پتھر کو اگر بیچ دے تو یہ مالدار ہو جائے گا. تو جوہری نے جب دیکھا کہ تیلی کو پتا ہی نہیں ہے کہ اتنی عظیم دولت میرے گھر کے اندر ہے اور میں کس میں استعمال کر رہا ہوں, تولنے میں, باٹ میں, اس نے کہا کہ پڑی پارسی بیچے تیل دیکھو یہ قسمت کے کھیل. پڑی پارسی بیچے تیل دیکھو یہ قسمت کے کھیل, کہ گھر کے اندر تو پارس پڑا ہے اور یہ تیلی تیل بیچ رہا ہے, اسے پتا ہی نہیں ہے. میرے بھائیو, جیسے اس کو اپنے پارس کی قیمت معلوم نہیں, پتھر کی پہچان نہیں, آج ہمارا یہ حال بنتا جا رہا ہے کہ قرآن جیسی عظیم دولت ہمارے پاس ہے کہ جس قرآن کے نقش قدم اور اس قرآن کے اصولوں پر چل کر کے یورپ دنیا میں ترقی کر گیا. جب تک یہ امت قرآن مقدس کے اصول پر اور قرآن والی زندگی پر چلتی رہی, اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرمائی, دنیا کے اندر عزتیں عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا فرمائی, چین اور سکون والی زندگی عطا فرمائی. میرے بھائیوں, ہم قرآن سے محبت کریں, تلاوت کریں. ابھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے خالی قرآن خوانی ہوتی ہیں, رمضان آتا ہے تو خالی اس کی تلاوت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت خاص کر کے ماں بہنیں تو کرتی ہی نہیں ہیں. پھر شکایت کیا ہوتی ہے, ہمارے گھر میں بیمار رہتے ہیں, دھندے میں برکت نہیں رہتی, ایک دوسرے میں انبناؤ رہتا ہے. یہ ساری شکایتیں ہوتی ہیں. یہ ساری شکایتیں کیوں رہتی ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کا حق گھر کے اندر ادا نہیں ہو رہا. ہماری ماں بہنوں کو چاہیے, بڑی جوان بیٹیوں کو چاہیے کہ قرآن پڑھ کے جب مدرسے سے باہر نکلتی ہیں اور وہ پڑھ کے چلی جاتی ہیں, اس کے بعد بعض بچیاں تو قرآن کو بھول جاتی ہیں. تو ماؤں کے لیے بہت ضروری ہے, باپ کے لیے بہت ضروری ہے, ان پر کڑی نظر رکھے. آج ہماری بیٹیاں ضائع کیوں ہو جاتی ہیں, جوان بیٹے ضائع کیوں ہو جاتے ہیں؟ ابھی آپ کے معصوم بچے ہیں, معصوم بچیاں ہمارے سامنے, اب یہاں مدرسے میں پڑھتے رہیں گے کب تک؟ 11 سال 12 سال برابر. اس کے بعد ان کے اندر سمجھداری آئے گی, عقل آئے گی اور ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی, تب یہ مدرسے سے نکل جائیں گے. اب اس کے بعد ان کے ہاتھ میں موبائل آئے گا, بچیوں کے ہاتھ میں موبائل آئے گا. تو 12 سال تک ہم نے مدرسے کے اندر سنبھال کر رکھا. اب ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ ہماری بچی اس عمر تک پڑھتی رہے کہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے. دیکھو, انسان بچے کے بننے اور بگڑنے کے جو سال ہوتے ہیں وہ 12 سال کے بعد شروع ہوتے ہیں. 12 سال سے لے کر کے 18 سال تک کے جو عمر ہیں بڑی امپورٹنٹ عمر ہوتی ہیں. اس میں یہاں ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ 5 سال کا جب مدرسے میں آئے, ہماری بچی 5 سال کی مدرسے میں آئے, تو اس کو اس وقت تک چھٹی نہ دو. ایسا انتظام کرو آپ محلے والے کہ ہماری بچی مدرسے سے اس وقت نکلے جب وہ شادی کی عمر کو پہنچی ہو, 17-18 سال تک پہنچی ہو. اسی طرح یہ ہمارے بچے بھی جوان ہوں گے, اگر ان کے اوپر یہ نظر رکھی گئی تو انشاءاللہ ہماری یہ نسلیں ضائع نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, یہ تو عظیم دولت ہیں. اللہ تعالیٰ جس کی تقدیر میں لکھتا ہے اللہ انہی کو عطا فرماتا ہے. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے گھروں کے اندر حافظ قرآن ہیں. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بیٹے عالم دین ہیں اور نبیوں کے وارث ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج نصیب کرے گا جو پونم کا چاند ہوتا ہے اور سپر مون ہوتا ہے, اس کی جو چمک ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ بہتر اس تاج کی چمک ہوگی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا نور والا تاج عطا کرے گا, زندگی تو ختم ہو جائے گی. قیامت کی دن میرے بھائیوں جو عزتیں اللہ عطا کرے گا
وہ عزتیں کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے ہم بہت کوشش کریں کہ ہمارے بچے ان مدرسوں کے اندر ہیرے بنے. ہیرے دیکھو یہ ٹوٹا ہوا مکان ہے, دارالعلوم دیوبند تھا, یہ تو بہت اچھا ہے کہ اس کی دیواریں بھی کچھ نظر آ رہی ہیں. 1866 کے اندر 1866 کے اندر جس وقت حجت الاسلام علامہ قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی تو یہ چھپرا تھا پہلے, ہے نا, چھپرا دکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اتنا آباد کرے گا, اتنا آباد کرے گا. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ دین کی ہوائیں آپ کے اس محلے سے اللہ اٹھائے گا, اور آپ کی اس مدرسے سے اللہ تعالیٰ ایسے علماء پیدا کرے گا کہ جو امت کو لے کر چلیں گے, امت کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے, اور پوری کائنات اور انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے گا. حوصلے بڑے رکھے, اللہ وراء الورا ہے, اللہ بخیل نہیں ہے. تو جس وقت یہ مدرسہ بن رہا تھا, ایک شاگرد اور ایک استاد ہے, ملا محمود اور محمود الحسن. انگریزوں نے جب اس مدرسے کو دیکھا, اور خاص کر کے ڈبلیو ہنٹر اور لارڈ میکالے بڑا شاطر آدمی تھا, اس نے کیا کہا کہ ہم ہماری اسکولوں کے اندر ایسی نسل تیار کریں گے جو ظاہر میں دکھائی دینے میں یہاں کے لوگ ہوں گے, لیکن ان کے اخلاق, ان کی تہذیب, ان کی رہنی کرنی انگریزوں جیسی ہوگی. علامہ قاسم صاحب نانوتوی نے فرمایا تھا کہ ہم یہاں ایسی نسل تیار کریں گے کہ جو دکھائی دینے میں بھی یہاں کے ہوں گے اور دکھائی دینے میں بھی نیک مسلمان ہوں گے. ان کی محنت کامیاب ہو گئی, انگریز ناکام ہوا, انگریز کو ملک سے جانا پڑا, اور انگریز نے جو پلان بنایا تھا لارڈ میکالے نے اور ڈبلیو ہنٹر نے, اللہ نے پورے پلان کو ختم کر دیا. تو دکھائی دینے میں میرے بھائیو یہ ایک مکتب بنے گا. ہم سب کو مل کر محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, اپنے پسینے کی کمائی لگانی ہے. ایک اینٹ بھی جس کی لگ گئی, ایک سیمنٹ کی تھیلی میرے بھائیو لگ گئی, ہم تو قبروں کے اندر سو جائیں گے, لیکن قیامت تک آپ کے ثواب کا میٹر چلتا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ ایک ایک اینٹ, یا اینٹ کی کیا حیثیت ہے, مٹی کی اینٹ ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے محل عطا کرے گا. حدیث کے اندر آتا ہے جس کے 40,000 دروازے ہیں, کہ ایسے محل کہ باہر سے پورا محل اندر دیکھ سکتے ہیں, اندر سے باہر نظر آتا ہے. اڑتے ہوئے محل ہیں, اڑتے ہوئے محل. جنتی اندر بیٹھیں گے, وہ محل اڑے گا اور پوری جنت کی سیر کرائے گا. ایسے محل اللہ نے بنائے ہیں جو محل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا. ایسے موقع کو ہم ضائع نہ کریں میرے بھائیوں, ایسے موقع بہت کم آتے ہیں. اور مائیں اور بہنیں تو ماضی میں آپ پچھلی تاریخ دیکھو, جب کبھی بھی ایسے موقع آئے انہوں نے اپنے زیورات بیچ دیے, اپنے زیورات بیچ کر کے دین کے خاطر انہوں نے اپنا پسندیدہ زیور بیچ کر کے اللہ کے یہاں مقبول بن گئی. تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں, اللہ تعالیٰ یہاں ایک برکت اور ایک عظیم تحفہ ہمیں دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے فکر کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے, اور جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے انہیں برگزیدہ بناتا ہے. خوش قسمت سمجھے ہم, اور جب کبھی بھی نیکی کا موقع ملے اس کو ضائع نہ کرے, ضائع نہ کرے. اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے لیے مجھے قبول فرمایا. ایک اللہ کے ولی سفر میں جا رہے تھے, سفر میں, اب چلتے چلتے ایک شہر بیچ میں آیا. ابھی دن کا وقت تھا, پرانے زمانے, آپ کا یہ احمد آباد ہے تو یہ جو احمد شاہ وہ کیا کرتے تھے رات کے وقت, بلکہ عشاء کے بعد, یہ دروازے آپ کے پرانے وہ دروازے بند ہو جاتے تھے. اب جتنی بھی گاڑیاں آتی, بیل گاڑی آتے, وہ سب باہر رہتے تھے. اب ان کو انٹری کب ملتی, صبح کو ملتی,
آپ نے تاریخ پڑھی کہ تاریخ گجرات میں سب ہیں. پھر صبح کے وقت اندر کے باہر کے اندر آتے. اب یہ بزرگ جب شہر کے قریب گئے تو دن میں دروازے بند تھے شہر کے. انہوں نے پوچھا شہر والوں کو کہ یار تعجب کی بات ہے کہ دروازے تو رات میں بند ہوتے ہیں, اس شہر کے دروازے دن میں بند ہیں. کہا کہ ایک بہت گمبھیر گھٹنا ہوئی ہے. کہاں گمبھیر گھٹنا؟ کہاں ایسی گھٹنا ہوئی ہے کہ بادشاہ مجبور ہوا کہ شہر کے دروازے بند کر دے. وہ بیچارے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ کیسی مصیبت آ پڑی. تو اللہ والے نیک ولی نے کیا کہا کہ بھئی وہ گھٹنا کیا ہے, آپ کہو تو میں دعا کروں. انہوں نے کیا کہا, اصل میں بادشاہ کا باز ہے وہ گم ہو گیا ہے. بولو یہ گھٹنا, بادشاہ کا باز گم ہو گیا ہے اس لیے دروازے بند. اب باز تو پکشی ہے, وہ تو ہوا میں اڑے گا, اس کو دروازے سے کیا لینا دینا ہے. اگر گھوڑا بھاگ گیا تو سمجھ میں آتا ہے, بھینس بھاگ گئی تو سمجھ میں آ رہا ہے, ہاتھی بھاگ گیا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دروازے بند ہے. پکشی میں کون سے دروازے, پکشی تو اوپر سے اڑے گا. تو کہنے لگے کہ میرے رب یہ کیسا بوٹ بادشاہ ہے کہ پکشی گم ہو گیا اور دروازے بند کر رہا ہے. تیرے بھی عجیب نرالے رنگ ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے تو ہم یہاں دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بدھو اندر دروازے بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں کہ باز کہاں سے اڑا. الہام ہوا, اللہ نے الہام کیا کہ میرے بندے تیرے پاس جو نعمت ہیں ایمان کی, قرآن کی, اور تیرے پاس جو نعمت ہے اللہ کی معرفت کی, وہ لے لوں اور یہ بدھو کو دے دوں اور بدھو کی جگہ تجھے بٹھا دوں, بادشاہ بنا دو, بول منٹوں میں کام ہو جائے گا. بزرگ نے کیا کہا, یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں, میری غلطی ہو گئی. اب کبھی بھی میں اس قسم کا سوال نہیں کروں گا. میرے پاس جو نعمت ہے تیری دی ہوئی اور میرے پاس جو بھی ایمان ہے, جو بھی عمل ہے اور جو بھی قرآن کا حصہ ہے, یا اللہ یہ تیری نگاہ میں سب سے مقرب بندہ ہیں. یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں, کبھی بھی یہ سوال نہیں کروں گا. تو ہم بڑے خوش قسمت ایمان والے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں, معصوم بچے قرآن پڑھنے والے ہیں. آپ کے گھروں میں قرآن ہے, آپ کی بیٹیاں قرآن پڑھتی ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں, اس سے بڑھ کر کے کون ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں مقرر؟ ہم خوش قسمت سمجھیں. اور میرے بھائیوں, اسی قرآن کی محبت سے اللہ تعالیٰ بندوں کو ولی بناتا ہے, عورتوں کو ولیہ بناتا ہے جب وہ قرآن سے محبت کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہیں اور ان کی ایک ایک نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہیں. آج ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اب جو 15 سال کا لڑکا ہوتا ہے اس کی نوٹنکیاں شروع ہو جاتی ہیں. ابھی تو بہت ضروری ہے کہ ایک باپ اتنی واچ رکھے کہ میرا لڑکا کہاں بیٹھتا ہے, کن بچوں کے ساتھ پھرتا ہے, اس کی ایکٹنگ کیا ہے, اس کو کیا کیا شوق ہے, کہاں پھرتا ہے, رات کو کیوں دیر سے آتا ہے. یہ ایک باپ کے لیے ضروری ہے. ماں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں پر نگاہ رکھے کہ میری بیٹی سہیلیاں کون ہیں اور اس کے رنگ ڈھنگ کیا ہیں. ایک ماں نگاہ رکھے, یہ ضروری ہے. جب صحیح تربیت اولاد کی ہوگی, اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے اندر بگاڑ پیدا نہیں کرے گا. اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر سکون اور چین والی زندگی عطا کرے گا. دیکھو آج کتنے ماں باپ اپنی اولاد سے تنگ ہیں, اپنے جوان بیٹوں سے تنگ ہیں, اپنی جوان بیٹیوں سے تنگ ہیں کہ جو اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننی چاہیے وہی اولاد ماں باپ کے سر کا دکھاوا بن رہی ہے. اس کی وجہ میرے بھائیوں یہی ہیں اور میری ماں اور بہنوں یہی ہیں کہ کبھی ماں باپ سستی اور غفلت کر کے ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو یہ خاص توجہ دیں, بچوں کو پابندی کے ساتھ مدرسہ بھیجیں. کوئی دن ایسا نہ ہو کہ بچہ غیر حاضر رہے, کہ غیر حاضر رہنے کی عادت بنے گی, اس کا سبق چھوٹے گا.
پابندی کے ساتھ بچوں کو صبح سویرے مدرسہ بھیجیں. اگر ہم پابندی کے ساتھ بھیجیں گے، ابھی سے یہ پابند رہنا شروع کر دیں گے، پھر نماز بھی پابندی سے پڑھیں گے، رمضان آئے گا تو پابندی سے روزے رکھیں گے، پابندی سے اپنا سبق یاد کریں گے. تو ان باتوں کے اوپر خاص توجہ دینے کی ہیں. اس سے میرے بھائیوں اللہ تعالی ہمارے اس مدرسے کو چمکائے گا اور اللہ تعالی اس کو ترقی دے گا. اخیر میں آپ کو میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں. بیچارے ہمارے علماء اکرام دور سے آئے ہوئے ہیں اور ان کو جانا ہے سفر سے. اچھی بات ہے کہ ہماری سرزمین پر آئے. کتنے اس مہینے کے اندر تو مشغولیاں ہوتی ہیں شعبان کے اندر، اور رات دن بیچارے تھکتے ہیں، اور ہماری دعوت پر لبیک کہاں اور یہاں آئے. ہم تہے دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے دوست تو کیا شکریہ ادا کرے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے. اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور امت کے لیے، عالم کے لیے اللہ قبول فرمائے اور عالم کی فکروں کے لیے اللہ انہیں قبول فرمائے. ان کی نسلوں کے اندر اللہ علماء ربانیین پیدا فرمائے. ہم دل کی گہرائیوں سے دعا دیتے ہیں اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور یہاں جو آئے پل ہر قدم کے اوپر ان کی مغفرت اللہ نصیب فرمائے. میرے بھائیو، قرآن کے بغیر آدمی ولی نہیں بن سکتا. آپ کو ایک آخری بات بتا دوں، سننے کے قابل ہے، مجمع جیسا ہے. تو بات ایک جگہ پر ایک بزرگ تھے، بزرگ یعنی ڈپلیکیٹ بزرگ. انہوں نے ایسا حلیہ بنایا، کپڑے بھی زوردار پہنے، تسبیح بھی اتنی بڑی رکھی کہ زمین پر گھسیٹتے تھے، ڈنڈا بھی بہت بڑا رکھا. لوگوں نے جب ان کی شکل دیکھی تو سمجھ گئے کہ یار مانو نہ مانو یہ زندہ ولی ہے، چونکہ بنائی تھی انہوں نے، شکل ہی ایسی بنائی تھی. اب لوگ آتے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتی اور اپنی زندگی جو پچھلی غفلت سے گزر گئی اس سے توبہ کرتے. ان میں آپ جیسا کوئی ہوشیار تھا تو کہا کہ یار پیر صاحب بیعت تو کر دیں لیکن پیر صاحب نماز نہیں پڑھ رہے. تو ایک نے ہمت کی اور کہا کہ حضرت نماز کا وقت ہو چکا ہے تو آپ نماز کہاں پڑھیں گے. ڈھنگ سے کہا، سیدھا نے کہا کہ آپ کے تو ظہر بھی گئی عصر بھی گئی. تھوڑا ڈھنگ سے کہا کہ آپ نماز یہاں پڑھیں گے کہ مسجد میں. تو انہوں نے کہا بدبخت، تمہیں سوال کرتے شرم آنا چاہیے. ہزاروں میل کے فاصلے پر حرم ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر مسجد نبوی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے پیر صاحب کی 2 ٹائم کی نماز حرم میں ہوتی ہیں ہر دن اور 3 ٹائم کی مسجد نبوی میں ہوتی ہے. وہ گھبرا گیا جس نے سوال کیا تھا. اب تھوڑے بہت شک میں تھے، انہوں نے بھی بیعت کر لی. شک ختم ہو گیا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی روح جاتی ہو نماز پڑھنے کے لیے اور ان کا جسم ادھر رہتا ہو. تو پھر وہ بیچارے سمجھ نہیں پائے، اس لیے جو شک کر رہے تھے وہ بھی ڈر گئے. انہوں نے دیکھا کہ یار مجھے ان کو کچھ ڈرامہ تو بتانا پڑے گا تب جا کے مجھے ولی سمجھیں گے، ورنہ یہ شک کرتے رہیں گے. ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور رات کا وقت ہوا تو زور سے چلانے لگے. کیا کہنے لگے؟ ارے اس کتے کو ہٹاؤ، شیطان ہو تمہیں کتا نظر نہیں آ رہا، ہٹاتے نہیں ہو. اب جتنے بیچارے بیعت ہوئے تو گھبرا گئے کہ یار یہاں کتا نہیں ہے اور حضرت اتنے غصے میں کیوں ہیں. کہا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ نہیں. کہا نہیں آپ کو کہنا تو پڑے گا، آپ کا ہر عمل ہے ہمارے لیے نمونہ ہے. کہا تو پھر سنو نمونہ ہے تو. کہا دراصل میں سویا ہوا تھا اور حرم محترم کے اندر ایک کتا آ رہا تھا، میری بصیرت کی نگاہوں نے دیکھ لیا تو میں نے وہاں والوں کو کہا کہ بدبختو کتا اندر آ رہے ہیں تم کچھ نہیں کر رہے ہو. اب اور بھی جو شک کرنے والے تھے اور بھی بیعت ہو گئے کہ نہیں یار جب اتنی دور سے وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک عورت ہوشیار تھی. یہ ہماری ماں بہنیں کتنی باصلاحیت ہوتی ہیں، ان کو سنانے کے لیے مجھے یہ تھوڑی بات کہنی پڑی. ایک عورت ہوشیار تھی، اس نے کہا کہ پیر صاحب کی دعوت کروں
اور پیر صاحب کا ایسا امتحان لوں کہ سچ اور جھوٹ، پانی اور دودھ سب الگ ہو جائے گا۔ انہوں نے دعوت کے لیے بلایا، عورت نے بلایا، عورت نے بہترین کھانا کھلایا، شربت بنائی، لیکن شربت میں کیا کیا؟ کھانڈ ہے، کھانڈ، شکر، وہ ڈالی، پگھلائی نہیں، وہ نیچے بیٹھ گئی، لیکن شربت تو پھیکی تھی اس لیے کہ شکر پگھلی نہیں تھی۔ پیر صاحب کو گلاس دیا گیا، اب پیر صاحب نے جیسے بھی پیا تو پھیکی شربت لگی۔ عورت نے وہاں چھپ کر کے سنا کہ کیا بول رہے ہیں، کہا یار شکر نہیں ڈالی تم نے شربت کے اندر؟ تو عورت سے نہیں رہا گا، کہا حضرت اتنی دور مسافت سے کتا نظر آیا اور یہاں اندر شکر پڑی وہ نظر نہیں آئی۔ پیر صاحب سمجھ گئے کہ یار عورت بڑی جبری ہوشیار ہے، وہاں گاؤں چھوڑ دیا، وہ چلے گئے کہ جس گاؤں کے اندر ایسی ہوشیار عورتیں ہو تو وہاں بیعت نہیں کر سکتے۔ تو ہماری ماں بہنیں اتنی اللہ نے صلاحیت دی، عقل مندی عطا فرمائی ہے، تو ہم بچوں کی تربیت صحیح کریں۔ اور آپ سے بھی ماشاءاللہ اچھا مجمع ہے، سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب کبھی بھی آپ کو اس مدرسے کی خدمت کے لیے بلائیں ہم دل سے کام کریں، جیسے بھی اپنی وسعت کے مطابق ہو سکے۔ اگر ہم سے پیسوں کے ذریعے مدد نہیں ہو رہی تو پھر ہم اپنی ذات کو پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو 2-3 باتیں مختصر کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا